بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے۔ میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ تو آج کی بہت اہم خبریں ہیں۔ سب سے اہم اور ہمارے لیے بڑی افسوسناک خبر ہے کہ پشاور مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ کیا گیا۔ بزدل دشمن ہے ہمارا، اور وہ مسجدوں کو نشانہ بناتا ہے جہاں لوگ اللہ کے حضور جا کر جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اپنے خود کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ مسجد میں دھماکہ کروانا ہمارے بزدل دشمن اور ملک دشمن عناصر کا اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہاں چونکہ نمازی ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے نماز کی ادائیگی میں ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں، اس لیے بزدل دشمن ایسی بےہودہ اور گناہی حرکتیں کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا، لیکن اب چونکہ یہ بم دھماکوں کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، لیکن کچھ دنوں سے جب سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہ خبریں آئی ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے، تو ان دنوں سے ان میں کچھ اضافہ ہو چکا ہے۔ کوئٹہ اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر شہروں میں اس طرح کے دشمن حرکتیں کر رہا ہے جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچے۔ تو اس خبر کی طرف چلتے ہیں کہ کیسے ہوا اور کس طرح ہوا اور اس میں کتنے نمازی شہید ہوئے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں جناب کہ پشاور کے قصہ خوانی بازار کے علاقے کوچہ رسالدار کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکے کے نتیجے میں امام ارشاد خلیلی سمیت 56 شہید ہو گئے۔ پشاور کے قصہ خوانی بازار میں نماز جمعہ کے دوران 2 حملہ آور جامع مسجد کے گیٹ پر آئے اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار موقع پر شہید ہو گئے۔ حملہ آور فائرنگ کے بعد جامع مسجد میں داخل ہوئے، جس کے بعد مسجد میں دھماکہ ہوا۔ ترجمان LRH پشاور کے مطابق کوچہ رسالدار دھماکے میں 56 افراد شہید ہوئے جبکہ 194 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ شدید زخمیوں کو بروقت طبی سہولیات فراہم کی گئی۔ بڑی تعداد میں ڈاکٹروں اور نرسوں نے علاج فراہم کیا۔ اس دھماکے میں 56 نمازی شہید ہوئے ہیں جناب، اور اس دھماکے میں شہید ہونے والے 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ پولیس لائن پشاور میں ادا کی گئی، جس میں پولیس کے دستے نے شہداء کو سلامی دی۔ حملہ کس طرح ہوا اور اس حملے میں کتنا دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا، تو اس حوالے سے انسپکٹر جنرل خیبر پختونخوا بتاتے ہیں کہ حملے میں ایک کانسٹیبل موقع پر شہید ہوا۔ پہلے پستول سے فائرنگ اور پھر خودکش حملہ کیا گیا۔ دہشت گرد کالے کپڑوں میں ملبوس تھا، جبکہ دھماکے میں 5 سے 6 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا۔ دھماکے کے حوالے سے کوئی پیشگی اطلاع نہیں تھی، جبکہ CCTV فوٹیج میں ایک دہشت گرد کو دیکھا گیا ہے۔ بتایا گیا یعنی شہد دین کے مطابق کہ جو دہشت گرد تھا اس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے، اس نے خود کو ممبر کے سامنے اڑایا۔ خودکش حملہ آور نے سیکورٹی گارڈ کو ٹارگٹ پہلے کیا۔ اس نے 5 سے 6 فائر کیے اور تیزی سے مسجد میں داخل ہوا، جہاں جا کر اس نے خود کو ممبر کے سامنے خود کو اڑا لیا، خودکش دھماکہ کر دیا۔ تو یہ کافی افسوسناک خبر ہے جی، یہ ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے انتہائی افسوسناک ہے، اور خاص طور پر قصہ خوانی بازار جو ہے ماضی میں بھی دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے امن آیا تھا، لیکن ایک بار پھر ملک دشمنوں نے بد امنی کو فروغ دینا شروع کر دیا ہے اور بم دھماکے
یقین رکھتا ہے اور یہ ہمیں کامل یقین ہے کہ وہ دہشت گردوں کی ان کارروائیوں پر نہ صرف قابو پائیں گے بلکہ ان کے جو کڑیاں ملی ہوئی ہیں ان کا پورا جال جو ہے اور جہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں وہاں تک جلد پہنچ جائیں گے اور پاکستان کو محفوظ پرامن کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔ پاکستانی قوم کی دعائیں اپنے اداروں، شہید ہونے والوں اور عوام کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو محفوظ رکھے۔ دشمن ہمارا بہت ہی مکار، بہت ظالم، بہت کمینہ ہے اور ہمیں ایک قوم ہو کر اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ان دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونا پڑے گا اور انہیں بتانا ہوگا کہ پاکستانی قوم ایک ہے، متحد ہے اور وہ کسی دشمن کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ اور انشاءاللہ آنے والا دن پاکستان کے روشن مستقبل کے ہیں جو پوری دنیا پر چمکتا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ باتیں الفاظی تک محدود نہیں ہے، حقیقت انشاءاللہ ہماری نسل دیکھے گی۔ ایک چھوٹی سی خبر لے لیں جناب کہ ضروری ہے وہ بھی، تاکہ عوام جو ہے اس کے لیے وہ اپنا انتظامات کرے۔ ملک بھر میں اگلے 6 دن بارشوں اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہفتہ کی رات سے داخل ہوگا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں جمعرات تک رہے گا، جس کے باعث ہفتہ کی رات سے منگل کو کے روز کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، پشین زو، موسیٰ خیل، وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، پکھر اور لیا میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ ہفتہ کی رات سے جمعرات تک چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ، کوستان، شانگلہ، بنیز، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، میاں والی، پکھر، سرگودا، گجرات، لاہور، سیالکوٹ میں اتوار پیر کی صبح کو آندھی، تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اتوار اور پیر بدھ میں جمعرات کے روز مری، گلیات، نتھیا گلی، ناران، کاغان، دیر، سوات، شانگلہ، منیز، وادی نیلم، باغ، حویلی، استور، اسکردو اور ہنزا میں ہلکی اور بعض مقامات پر درمیانی برفباری کی توقع ہے۔ موسم کی خرابی کی پیش گوئی کے باعث پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین جاری ٹیسٹ میچ بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بہرحال خاص طور پر یہ خبر ان لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے جو سیر سپاٹے کے لیے نکلتے ہیں اور ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ انہیں موسم کی تفصیلات کا علم ہونا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اس موسم میں اپنے منتخب کردہ علاقوں میں جا سکتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال یہ ایک اہم خبر تھی جو آپ کے پیش کی گئی۔ ایک ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے خبر ہے جناب کہ بھارتی اینکروں کی جہالت کے چرچے اب تو پوری دنیا میں ہونے لگے ہیں۔ اس حوالے سے بھارتی اینکروں کی جہالت کے چرچے سمندر پار بھی ہونے لگے۔ چینل ٹائمز ناؤ کے اینکر نے یوکرینی مہمان کو امریکی سمجھ کر کھری کھری سنا دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی اینکر نے جہالت کی انتہا کرتے ہوئے افغانستان اور عراق میں امریکہ کے ہاتھوں ہونے والی تباہی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ خاموش بیٹھا امریکی مہمان آخرکار پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے کیا کیا؟ میرا نام بار بار کیوں لیا جا رہا ہے؟ مجھ پر کیوں چلا رہے ہو؟ بھارتی اینکر نے وضاحت دی کہ وہ ان سے نہیں بلکہ مک ایڈمز سے مخاطب ہے۔ خاموش بیٹھے مہمان نے بتایا کہ وہی مک ایڈمز ہیں۔ اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بھارتی اینکر کھسیانی بلی بن گیا۔ خیال رہے کہ دنیا کے سامنے حماقت کا مظاہرہ کرنے والا کوئی عام بھارتی اینکر نہیں بلکہ بھارتی چینل کا ایڈیٹر ان چیف ہے۔ واہ کیا بات ہے جناب، یہ ہے ان بھارتی سرماؤں کی حقیقت۔ آخری خبر جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اپوزیشن نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے
نون لیگ کا کہ 38 حکومتی ارکان اسمبلی کی حمایت ہمارے پاس ہے۔ اس سلسلہ میں متحدہ اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد لانے کے معاملے پر مسلم لیگ کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 38 حکومتی ارکان اسمبلی کی حمایت ملنے کی فہرست سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف پر ارسال کر دی گئی ہے۔ نون لیگ نے 10 ارکان کو آئندہ الیکشن میں پارٹی ٹکٹ دینے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نے دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کے 16 ارکان قومی اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں۔ سینئر لیگی رہنما نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون نے عام خیال حکومتی ارکان کو 3 مراحل میں تقسیم کر دیا۔ پہلے مرحلے میں وہ ارکان ہیں جو حکومتی پالیسیوں سے دل برداشت ہے۔ دوسرے مرحلے میں حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی سوچ رکھنے والے ارکان شامل ہیں۔ تیسرے فیز میں دیکھو اور انتظار کرو کی سوچ رکھنے والے ارکان اسمبلی ہیں۔ بہرحال جی یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جناب 38 ارکان ہمارے ساتھ ہے۔ اگر 38 ارکان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں یا اپوزیشن متحدہ کے پاس ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر بھی ہے، اور پھر عمران خان کے پاس تو حکومت رہنے کا جواز ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ عدم اعتماد کی تحریک بڑی آسانی سے کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن ماضی میں ہم نے جو دیکھا وہ اس طرح ہی دیکھا کہ جب سینٹ میں جناب ووٹنگ ہوئی تو 171 یا 161 ممبر تھے اپوزیشن کے پاس، اور جب جناب وہ عشائیہ ختم ہوا اور سینٹ میں ووٹنگ ہوئی تو اس میں سے کئی غائب پائے گئے، بلکہ درجنوں غائب پائے گئے، اور جب بعد میں کھانے کی ٹیبل سجائی گئی تو پھر وہی سارے تعداد پوری کی پوری نکلی۔ اس طرح اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں اپوزیشن کی برتری ہے لیکن حکومتی بل آرام سے پاس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان نے کہا، جب یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہوئے تو انہیں بہت یہ دکھ ہوا، چونکہ اس میں کھلا بار پیسہ چلا تھا۔ ہم سب نے دیکھا، ویڈیوز آئیں، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ویڈیوز آئی، اور ایسی جیت پر شرمندہ ہونے کی بجائے وہ جناب بہت خوش دکھائی بھی دیے۔ حالانکہ پاکستانیوں کو اب سوچ لینا چاہیے کہ یہ اربوں روپے، کروڑوں روپے، اربوں روپے لگا کر ممبر بننے والے، ممبر ارکان اسمبلی بننے والے یا سینیٹر بننے والے، کیا یہ لوٹیں گے نہیں؟ یہ جتنا لگائیں گے اس سے زیادہ کمائیں گے نہیں؟ یہ منافع بخش کاروبار یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ نفرت کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے، چاہے وہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے۔ تو اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک دبنگ اعلان کیا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اعتماد کا ووٹ انہوں نے لیا۔ اپوزیشن نے اپنا بھرپور زور آزمائی کی لیکن اعتماد کا ووٹ انہوں نے لیا۔ تو اب بھی وہ بقول پرویز الہی، جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب واسکٹیں تیار ہیں، شیروانی تیار ہے، صرف بس پہنائی جانے والی ہے۔ بعض اوقات تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ دن ہونے والی ملاقات میں محسن الہی کو وزیر اعظم عمران خان نے پیغام دے دیا ہے کہ اپنے پاپا سے کہیں کہ وزیر اعلیٰ آنے کی تیاریاں کریں۔ بہرحال کوئی بات کھل کر سامنے نہیں آ رہی، اس لیے یہ ساریاں خام خیالیاں ہیں۔ اور اب یہ 38 ارکان اسمبلی کا جناب نون کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ حکومت کے 38 بندے ہمارے پاس، ہماری جیب میں، ہماری پاکٹ میں موجود ہیں، تو یہ ماننے والی بات لگتی نہیں۔ 38 بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر 38 اپوزیشن کے پاس ہوتے تو یہ تو اب تک جناب کمال کر چکی ہوتی، پاکستان کا نقشہ ہی بدل چکے ہوتے۔ انہیں اب بھی اپنی جیت کا اپوزیشن کو لگتا ہے کہ یقین نہیں ہے، اس لیے وہ جلدی میں ایسے بلند و بلند دعوے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان بالکل گھبرائے ہوئے نہیں ہیں اور وہ تن کر کھڑے ہیں۔ تو
یہی سپورٹس مین اسپرٹ ہے اور یہی ایک دلیر اور دمنگ لیڈر ایسے ہی نظر آتا ہے اور ایسے ہی کرتا ہے۔ بہرحال اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اپنا یہ جلسے وغیرہ کرتی رہے، حقیقت میں 5 سال اسے پورے کرنے چاہیے۔ 5 سال کے بعد الیکشن میں آئے، عوام اسے رکھے ٹھیک ہے، نہ رکھے تو وہ چلتا بنے، مگر اس طرح کے چھینا جھپٹی یہ اچھی بات نہیں کہ جس کے پاس طاقت آ جائے یا جسے خریدنے کے پاس اس کے پاس روپے زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو اور وہ سب مل کر ایک پارٹی پر چڑھ دوڑے۔ یہ میرا خیال ہے کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ پھر ہم تمہیں نہیں چلنے دیں گے، ایسا نہیں۔ 5 سال اسے پورے کرنے دینے چاہیے اور آئندہ جس کی حکومت ہے اسے بھی 5 سال پورے کر۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے اور اسی طرح ہوتا ہے۔ ان کی آپ کوتاہیاں، ان کی کمزوریاں، ان کی غلطیاں آپ بتاتے رہیں، عوام کو کھلم کھلا بتاتے رہیں، تو اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے جو پاکستان کا بن چکا ہے۔ بہرحال اگر عمران خان صاحب چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا سوچ چکے ہیں تو اس پر انہیں فوری عمل کر دینا چاہیے، یہی ان کی جیت ہوگی اور آنے والے بلدیاتی الیکشن میں بھی ان کی جیت ہو سکتی ہے اگر چودھری پرویز الہی چودھری برادران محبت سے اور ان کے ساتھ پورے